نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على شفيعنا محمد صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اور آپ کا پورے کائنات کا خالق اور مالک اور رازق مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی بادشاہت میں یعنی ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی بادشاہت میں یکتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی ہے نہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت ہے پورے جہان کا، پورے عالم کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کچھ وقت دیا ہے دنیا میں۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہم محنت کریں۔ کس چیز کی محنت؟ دنیاوی محنت نہیں، دینی محنت۔ وہ اعمال کرے، وہ اذکار کرے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذات ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نا دنیاوی میں کہ ایک آدمی باہر چلا گیا پیسہ کمانے کے لیے، جب وہ پیسہ کماتا ہے تو اس کے گھر بھی بن جاتے ہیں، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کے جو بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر باہر جس ملک میں گیا ہوا ہے اور ادھر وہ کام نہیں کرتا اور اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے اور 2 سال بعد آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مثال ہے آخرت کا۔ اگر ہم دنیا میں نماز پڑھیں گے، قرآن، اذکار، عبادات، ریاضات کریں گے اور اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں گے، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پاس ہماری بیگ میں صالح اعمال ہوگی، اس میں نماز ہوگا، قرآن ہوگا، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے، تو وہ ہمارے لیے بچاؤ کریں گے۔ جب منکر نکیر آئیں گے ہم سے پوچھیں گے من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوتی ہے، اتنی زوردار ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گروز ہوتا ہے، ایک زنجیر ہوتی ہے، جو تمام انسانیت اکٹھے ہو جائے تو ایک اس کا جو کڑا ہوتا ہے نا وہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب وہ پوچھیں گے من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو یہ کہے گا لا، میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ تو اگر ہم محنت کریں گے تو یہ صالح نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے قبر میں۔ جو بھی بھائی اور بہن اور مائیں میری اس بات کو سنتی ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک، آخر تک دیکھیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جس طرح موبائل میں چارج ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی موبائل کو چارج میں لگاتا ہے، اس طرح ایمان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایمانی باتوں سے، قرآن سے، اذکار سے، عبادات سے وہ اونچی اڑان بھرتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب پوچھیں گے من ربک، آپ کا رب، تو یہ کہے گا لا، میں نہیں جانتا۔ پھر دین اسلام کے بارے میں پوچھے گا، تو اگر دین کے بارے میں محنت نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے زبان پہ لائے گا ہی نہیں وہ بات۔ جب من نبی پوچھے گا، اس نے سنت طریقوں کو اپنایا نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ اس کے زبان پہ وہ بات لائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو بس سنت طریقہ ہے، ایک سنت ہے، سنت کو ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو اس سنت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اگر تم لوگ میری سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری ہے۔ تو اس لیے ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، دنیا جو ہے نا مسافر خانہ ہے، اس لیے ہم اہتمام کر لیں۔ دن میں ہم اپنے ساتھ اللہ 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 1500 بار اس کو اپنے دل پہ یعنی قلب کے اوپر پڑھے، تاکہ ہمارا دل نورانی ہو جائے اور بول اٹھے کہ اللہ۔ 1500 بار یہ وظیفہ میں سب کو میں اجازت دیتا ہوں اس کا، جو اس کو کرے گا تو الحمدللہ نماز کے لیے آسانیاں، قرآن پڑھنے کے لیے آسانیاں،
کیونکہ جب دل زنگ لودہ ہو جاتا ہے تو انسان کو نیکی کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ایک شادی شودی پہ کوئی آدمی جاتا ہے تو گندے کپڑوں میں جانا یا بغیر نہا کے جانا آدمی کو مشکل لگتا ہے، اس طرح نیکی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ اللہ اس کو 1500 بار، 1500 نہیں 1000 نہیں 500 نہیں تو دن میں تو ایک بار اللہ اللہ فرماتے ہیں. جب بندہ اللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ آواز دیتے ہیں، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ جڑ جائے. جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں. نماز اللہ کے ذات کے ساتھ معراج ہے، ملاقات ہے. فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور بندے کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں. میں خود جبرائیل امین اگر ایک پردے کے بھی قریب ہو جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. فرمایا جب مومن بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. بندہ اور اللہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جبکہ ہم ان آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس آنکھوں میں سورج دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نور السماوات، وہ تو ایک نور ہے. تو اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو جس کو بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے اس کو سنے اور اپنی بھائیوں تک پہنچائے. آپ نے فرمایا تر و تازہ رہے وہ شخص، میرا وہ امتی جو میری اس بات کو سنے اور لوگوں کو بتائے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ نمازوں کے اوپر بھی بات ہوگی، قبر کے اوپر بھی بات ہوگی، جنازے کی سیکھنے کے لیے تیمم، فرض وغیرہ انشاءاللہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اگر ہم مذاکرہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں، تو پھر یہ چیز ہم سے چھوٹ جائے گی. ایک دوسرے کو بتائیں گے ہم تو جدھر بھی ہو خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو. اگر مشکل میں ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مشکل کو ختم کر دے. اگر بیمار ہو تو اللہ سبحانہ شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید میں آپ کو وظائف بھی دوں گا، بیماری اور اس طرح قرض سے نجات، اس طرح اور بھی مسائل انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی. تو میری دعا ہے سب مسلمان بھائی جدھر بھی ہے پرسکون رہے اور دین کی سربلندی کے لیے محنت کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.